کل ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ تھا مضارع مجزوم. مضارع مجزوم کا مطلب ہے مضارع میں جہاں پیش آتا ہے وہاں پیش نہ آئے، وہاں پر کیا آ جائے؟ جزم آ جائے، سکون آ جائے. یہ ہے مضارع مجزوم. مضارع کو جو جزم آتا ہے اس کے کچھ ریزن ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مضارع سے پہلے آئے تو مضارع کو جزم آتا ہے. اس میں سے ایک ہے لم اور دوسرا ہے لا نہیں. وہ لا جو کام سے روکنے کے لیے لایا جاتا ہے اسی کو لا نہیں کہتے ہیں. اور تیسرا ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ تھا ان اگر کے معنی میں. تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ اگر مضارع سے پہلے آئیں تو مضارع پر پیش نہیں آتا ہے، سکون آ جاتا ہے، جزم آ جاتا ہے. اس کی کچھ مشقیں ہم لوگوں نے کی تھی، کچھ ایکسرسائزز ہو گئے تھے. آج جو ایکسرسائز ہے وہ یہ والی ہے، تمرین نمبر 5. اس میں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں ان دوسرے جملوں میں فعل مضارع مجزوم. اچھا اوپر سے یہ نیچے لکھے ہوئے جملوں کو دوسرے جملوں سے بدل کر لکھو. سینٹنس چینج کرنا ہے، جملے بدلنا ہے، لیکن معنی نہ بدلیں. جو مطلب ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے، جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ وہی رہنا چاہیے، وہ بدلنا نہیں چاہیے. ان دوسرے جملوں میں فعل مضارع مجزوم ہو. اس میں دیکھیے کرنا کیا ہے، بہت آسان ہے. اترکل کذبہ، اترک کے معنی ہے چھوڑ، اترک کے معنی ہے چھوڑ، کذب کے معنی ہے جھوٹ. تو اترکل کذبہ کا معنی ہوا جھوٹ چھوڑ دو. یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کو بدل کر لکھنا ہے. کیسے بدل کر لکھنا ہے وہ یہاں بتایا نہیں ہے، تو میں بتا رہا ہوں وہ کیسے بدل کر لکھنا ہے. اترکل کذبہ جھوٹ چھوڑ لکھا ہوا ہے، اس کو بنانا ہے کہ جھوٹ مت بول. یعنی یہ نہیں کا فعل لانا ہے، لا کر بنانا ہے، جھوٹ مت بول. تو کیسے ہو جائے گا؟ لا تکذب. لا تکذب یہ نہیں ہو جائے گا، لا تکذب. لا تکذب کا معنی ہو گیا جھوٹ مت بول. ٹھیک ہے، تو لا تکذب با پہ کیا آ جائے گا؟ ساکن آ جائے گا. تکذبو جب فعل مضارع ہو تو پیش آتا ہے، تکذبو تکذبان تکذبون. اور جب یہ لا لالے منع کرنے کے لیے جس کو لا نہیں کہتے ہیں تو لا تکذب جزم آ جائے گا. لا تکذب کا معنی ہو گیا جھوٹ مت بول. تو اترکل کذبہ اس جملے کو بدل کے ہم نے کیا بنا دیا؟ لا تکذب. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، جھوٹ چھوڑ یعنی جھوٹ مت بول. یہ ایک سینٹنس ہو گیا. دوسرا سینٹنس لیتے ہیں، ما اکل محمد، محمد نے نہیں کھایا. اس جملے کا مطلب ہے محمد نے نہیں کھایا. تو اس میں کرنا کیا ہے؟ لم کو استعمال کرنا ہے. اس والے سینٹنس میں لم کو استعمال کرنا ہے، لم. اور لم کس سے پہلے آتا ہے؟ مضارع سے پہلے آتا ہے. ماضی سے پہلے لم نہیں آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے. اور مضارع سے پہلے آ کر لم مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اکلا یہ ماضی ہے، اس کا مضارع لائیں گے یأکل. یأکل مضارع ہو جائے گا. اور لم کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یأکل یہاں پہ ہو جائے گا ساکن. لم کی وجہ سے یہاں پہ ساکن ہو جائے گا، لم یأکل. لم یأکل. یأکلو مضارع آتا ہے، لم جو ہے یہ مضارع کو ساکن کر دیتا ہے، اس لیے ہو جائے گا لم یأکل. لم یأکل محمد، محمد نے نہیں کھایا. تو میں نے بتایا تھا کہ لم جو ہے کیا کرتا ہے؟ مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے، مضارع کو ماضی اور منفی بنا دیتا ہے، نیگیٹو بنا دیتا ہے. تو لم یأکل کا معنی ہوا ما اکلا.
جو لم یأکل کا معنی ہے وہی ما اکلا کا معنی ہے، محمد نے نہیں کھایا. ٹھیک ہے، تو یہ سینٹینس دیا گیا ہے لم کو استعمال کرنے کے لیے. پہلا سینٹینس تھا لائے نہیں کو استعمال کرنے. تیسرے سینٹینس پہ آتے ہیں. ما لعب الولد، لڑکے نے نہیں کھیلا. تو لم يلعب الولد. ہاں یہاں پہ لگانا ہے لم لگانا ہے. اور لعبہ کا مضارع کیا ہو جائے گا؟ یلعب. يلعب الولد. ہاں یلعب مضارع آئے گا. لم آنے کی وجہ سے یلعب ہو جائے گا، یلعب لم یلعب. اور ملا کے پڑھیں گے تو زیر ہو جائے گا. لم یلعب الولد، لڑکے نے نہیں کھیلا. ہاں تو اس میں سمجھنا یہی ہے کہ لم آتا ہے تو مضارع کو کیا کرتا ہے؟ ساکن کر دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے. ما شریب الفارو، ما شریب الفارو، چوہے نے نہیں پیا. یہاں پہ بھی لم لگا کے استعمال کرنا ہے. لم لم يشرب لم شرب الفار. لم يشرب الفار. ہاں لم یشرب ہاں تو لم آئے گا تو یہ شریبہ جو ماضی ہے یہ مضارع ہو جائے گا. جی جی. مضارع ہو جائے گا یش رب. ربو آتا ہے مضارع. لم آنے کی وجہ سے ہو جائے گا لم یشرب. اور ملا کے پڑھیں گے تو زیر دے دیں گے. لم یشرب الفارو، چوہے نے نہیں پیا. امتنع عن قتل الکلب، امتنع کے معنی رک جا، کتے کو مارنے سے رک جا. تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کتے کو مارنے سے منع کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. تو اس کے لیے نہیں، فعل نہیں لائیں گے. فعل نہیں کیسا لاتے ہیں؟ لا لائیں گے. اور کس سے منع کر رہے ہیں؟ مارنے سے. تو بولنا ہے مت مارو، مت قتل کرو. تو مت قتل کرو کا کیا بنائیں گے؟ لا يقتل. كلب. ہاں حاضر ہے تو لا تقتل، لا تقتل. ہاں لا تقتل، لا تقتلا نہیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے. تو لا تقتل کے معنی ہے مت قتل کر. کس کو مت قتل کر؟ الکلبا. اس کو زبر آ جائے گا، مفعول بنے گا نا الکلبا کتا. تو مفعول کو زبر آتا ہے، ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. تو لا تقتل الکلبا ملا کے پڑھیں گے تو لا تقتل الکلبا، کتے کو قتل مت کرو. امتنع عن شرب الخمر، شراب پینے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. تو یہاں پہ شراب پینے سے منع کر رہے ہیں، پینے سے منع کر رہے ہیں تو نہیں لائیں گے. لا مت پیو بولنا چاہ رہے ہیں، شراب مت پیو. تو مت پیو کا کیا بنائیں گے؟ لا لا يشرب. ہاں حاضر ہے تو تم مت پیو بولنا ہے. لا حاضر، تشرب. ہاں حاضر کو تال آتے. یہ نہیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے، جی. تمرین الصرف میں پھر آئے گی. لا تشرب، لا تشرب ملا کے پڑھیں گے تو لا تشرب تشرب الخمر، شراب مت پیو. ما ارسل اللہ ملکا رسولا، اللہ نے فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا. ملکن مانے فرشتہ. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ لم لگانا ہے، لم. اور ارسلہ کا مضارع آتا ہے یورسلو. لم ارسلہ کا آتا يرسل. ہے، ہاں ارسلہ کا یورسلو آتا ہے، یورسلو. لم آیا تو ہو جائے گا لم یورسل، لم یورسل، لم یورسل اللہ نے نہیں بھیجا. ہاں ما ارسلہ کا جو معنی ہے لم یورسل کا وہی معنی ہے. ملا کے پڑھیں گے تو لم یرسل اللہ ملکا. ما ذبح ابراہیم اسماعیل، یہ بہت آسان ہے. ماں کو کیا کرنا ہے؟ لم بنا دینا ہے. ماں کو کیا کرنا ہے؟ لم بنا دینا. لم، لم استعمال. اور لم لائیں گے تو ذبح جو ماضی ہے اس کو کیا یوز کریں گے؟ يذبح. ہاں لم ماضی سے پہلے نہیں آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، معنی ماضی کا دیتا ہے وہ. جی. تو لم یذبح ساکن کر دیں گے. یذبح مضارع میں پیش آتا ہے، لم آنے کے وجہ سے ساکن ہو جائے گا. لم یذبح ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا. ابتعد عن سرقۃ الکتب، کتابیں چرانے سے دور ہو جاؤ.
تو اس میں کتابیں چرانے سے منع کر رہے، چوری کرنے سے منع کر رہے. تو چوری کرنے کے لیے مضارع آتا ہے تسرق. تو چوری کرتا ہے یا کرے گا. تسرق. اب اس کو نہیں بنانا ہے، مت چوری کر بولنا ہے. تو کیسا بولیں گے؟ مضارع سے پہلے لا لگا دیں گے، آخر میں ساکن کر دیں گے. لا تسرق، تسریق. چوری مت کر، چوری مت کر. ملا کے پڑھیں گے تو زیر لا تسرق الکتب، یہ کتب. مفعول بنے گا تو زبر آ جائے گا. لا تسرق الکتب، کتابیں چوری مت کر. ٹھیک ہے. ما صام مسلم یوم فطری، یوم الفطری عید الفطر کے دن کسی مسلمان نے روزہ نہیں رکھا. تو ما صامہ کو چینج کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ لم لگانا ہے، لم. اور صامہ کا مضارع آتا ہے یصوم، صامہ کا آتا ہے یصوم، یصوم. اب لم آ گیا تو لم آنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ ساکن ہو جائے گا. لیکن آ جاتا ہاں تو کیا ہو جائے گا؟ لم یصوم. دو لم ساکن جاتے ہیں، یصوم. عربی میں دو ساکن ہو جائیں ایک ساتھ تو جی. جو حرف علت ہو، حرف علت یعنی الف یا واو، اس کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے، اس کو ہٹا دیتے ہیں. دو ساکن ہو جائیں تو لم یصوم، دو ساکن ہو گیا تو واو ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لم یصم، لم یصم. جی. لم یصم مسلم یوم الفطر، یوم الفطر، مسلمان نے، کسی مسلمان نے عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھا. تو دیکھیے یہ جو تمرین ہے، یہ تمرین تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں جو کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بہت آسان ہے. وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لم آ جائے تو مضارع کو جزم آتا ہے، اور لائے نہیں آ جائے تو مضارع کو جزم آتا ہے. تو اس پوری تمرین میں یہی دو باتیں، لم استعمال کرایا ہے اور لائے نہیں کو استعمال کرایا ہے اس میں. تو اصل مقصد کیا ہے؟ لم کو اور لائے نہیں کو استعمال کرنا ہے. تو کسی بھی طرح سے ہم کو اگر اس کا استعمال کرنا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لم اور لائے نہیں کا جو کانسیپٹ ہے، مضارع مجزوم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم سمجھ گئے. ٹھیک ہے، یہی اصل ہے، اس تمرین کا مقصد یہی ہے. جی اب آگے کیا ہے دیکھتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے اعراب. اچھا نہیں، انشاء ہے. ایسے تین جملے بناؤ جن سے یہ معلوم ہو کہ زمانے ماضی میں 5 کام نہیں کیے. تین جملے بناؤ تو تین ہی کام کے بنائیں گے بھائی، 3 جملے میں 5 کام کہاں سے گھسائیں گے؟ تو 3 جملے میں ایسا کرتے ہیں، یہاں 3 کر دیتے ہیں ہم. 3 جملے ایسے بناؤ جس سے یہ معلوم ہو کہ زمانے ماضی میں 3 کام نہیں ہوئے. تو اصل یہ کرنا کیا، کہنا کیا چاہ رہے، پوری بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں آج. آج تھوڑے خفا سے ہیں یہ کتاب والے صاحب، پوری بات نہیں کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھو آسان سی بات یہ ہے کہ لم کو استعمال کر کے 3 جملے بناؤ، بس ختم. لم کو استعمال کر کے 3 جملے بنانا ہے تو زمانے ماضی بھی ہو جائے گا، اور کام نہیں کیے ہیں وہ بھی آ جائے گا، اس میں لم آ جائے گا. 3 جملے بنانا ہے. جیسے میں ایک بنا رہا ہوں، لم یکتب، لم یکتب. یکتب رہے گا، لم آنے سے کیا ہو جائے گا؟ یکتب، ساکن ہو جائے گا. لم یکتب، ملا کے پڑھیں گے تو زیر پڑھیں گے. لم یکتب الطالب، طالب علم نے نہیں لکھا، ہوگا ایک جملہ لم سے. تو لم سے جملہ کیسے بنائیں گے؟ لم کے بعد مضارع لائیں گے، مضارع کو ساکن کر دیں گے، جزم دے دیں گے. تو اور ایک بناتے ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی آ رہا ہو تو بتا دے فوراً.
لم يسمع لم یلد ہاں عاشق بھائی نے لم یسمع بنایا اور عامر بھائی نے کیا بنایا؟ لم یلد ہاں لم یلد ولم یولد، ماشاءاللہ. لم یلد اس نے نہیں جنا. ہاں لم يعبد ہاں لم یلد، تو یہ دال پہ جو جزم ہے لم یلد میں، یہ لم کی وجہ سے. لم یولد اسی کا مجہول ہے، لم یلد معروف ہے، اور لم یولد نہ اسے جنا گیا. ہاں نہ اس نے جنا، نہ اسے جنا گیا. اسی کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا، ہاں ترجمہ نہیں ہے. نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا، یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے؟ لم یلد نہ اس نے جنا، یعنی نہ اس نے بچہ جنا. لم یولد نہ اس کو جنا گیا. تو نہ اس نے بچہ جنا تو وہ باپ نہیں ہوا، نہ اس کو جنا گیا تو وہ کسی کا بیٹا نہیں ہوا. تو یہاں پہ جو دال دال پہ ساکن ہے وہ لم کی وجہ سے. جی اچھا جملہ بنائے. جی اور کیا بنائے تھے؟ طلحہ کیا لم بنا؟ يعبد ہاں لم یعبد. دیکھیے پڑھے تو یہ آتا جملہ لم یعبد. لم یکن ہاں لم یکن صحیح ہے، لم یکن اس میں بھی ساکن ہے. لم ملا کے پڑھنے پہ زیر ہو جاتا ہے. لم یکن الذین کفروا. يعبدون لم يعبد لم یعبد ابراہیم الاصنام. ایسا اچھا لمبا جملہ بھی بنا سکتے، آج ہی پڑھے نا یہ سب. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت نہیں کی. لم یعبد ابراہیم، فاعل ہے تو پیش ہوگا. یہ لکھنے میں تھوڑا ٹائم چلا جاتا ہے، میں نے وہ پیڈ منگایا ہے لکھنے کا، وہ لانا ہی بھول گیا. لم یعبد ابراہیم الاصنام. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ دیکھیے 3 جملے انہوں نے کہے، ہم لوگوں نے زیادہ ہی بنا لیے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایسے 3 جملے بناؤ جن سے یہ معلوم ہو کہ کسی آدمی کو 5 کام سے روک رہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 3 جملے میں 5 کام سے کیسے روکیں گے. 3 جملے میں تو 3 ہی کام سے روکیں گے، 3 سینٹینس میں. 5 کام سے روکیں تو 5 سینٹینس ہو جائے گا. تو یہاں پہ بھی ہم کر دیتے ہیں 3. میرا 2 اپنے طرف سے بنانے کے لیے بول رہا ہے. ابھی جی بنائے نا اپنے 5 بنائے. ہاں تو 2 اپنی طرف سے بنائیں گے تو 5 جملے ہو جائیں گے نا، 3 ہی جملے بنانے والے. جی تو 3 جملے بناؤ جن سے معلوم ہو کہ تم کسی آدمی کو 3 کام سے روک. تو کیا کہنا چاہ رہے معلوم ہے؟ لائے نہیں کو استعمال کر کے جملے بنائیے 3. جیسے میں ایک بنا رہا ہوں کہ لا تضحک. ضحک یضحک کے معنی آتے ہیں ہنسنا. لا تضحک مت ہنسو. لا تضحک فی الفصل، کلاس میں مت ہنسو. فی الفصل، ٹھیک ہے. تو لا استعمال کر کے ہم نے فعل مضارع کو لایا ہے، تو فعل مضارع نہیں ہو گیا، ساکن ہو گیا. یہی اصل ہے، اسی کی مشق کرانی ہے کہ فعل مضارع کو ساکن کرنا ہے لائے نہیں کے بعد. یہ کون سا لا ہے؟ لائے نہیں. لائے نہیں کا کیا مطلب رہتا ہے؟ وہ لا آ کے کام کرنے سے روکتا ہے، کو لائے نہیں بولتے. جی ایک بنائے اور 2 بنا لیں آپ لوگ. لا تشرب ماء البحر ہاں ٹھیک ہے. لا تأکل فی المطبخ. ہاں ماشاءاللہ زبردست. لا تشرب ماء البحر، سمندر کا پانی مت پیو. لا تأکل، یہ بھی بہت اچھا جملہ ہے ماشاءاللہ. لا تأکل فی المطبخ، مطبخ میں مت کھاؤ. دیکھیے کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے. لا تأکل فی المطبخ، 3 ہو گئے ماشاءاللہ، آسانی سے ہو گئے. لا تأكل فأر لا تأكل فأر الطعام. کیا مطلب؟ چوہے کا کھانا مت کھاؤ، کھانے کا چوہا مت کھاؤ. کیا بول رہے؟ کھانا مت کھاؤ. چوہے کا کھانا تو طعام الفاری. جی ایسے 3 جملے بناؤ جو پڑھنے سے متعلق ہوں
اور ہر جملہ حرف، یہاں پہ کیا چھوٹ گیا بھائی، ایسے 3 جملے بناؤ جو پڑھنے سے متعلق ہوں اور ہر جملہ حرف ان ہونا چاہیے، یہاں ان، کیونکہ سبق جو چل رہا ہے لم، حرف ان سے شروع ہوتا ہے، شروع کیا گیا ہو، ہاں کتاب میں ان ہاں لکھا ان ہوا ہے. ہے، آپ کی کتاب میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں جی جی پرنٹڈ، کتاب میں ان چھپا ہوا ہے. ہاں ان ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، تو ان کو استعمال کرنے بول رہے ہیں. ہاں جی ان کے بعد مضارع لاتے ہیں، اور ان کے معنی ہے اگر. تو دیکھیں ان تقرأ، اگر تم پڑھو گے، تنجح، تو تم کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے، اگر تم پڑھو گے تو تم کامیاب ہوگے. تو ان کو ہم نے استعمال کیا، ان کے بعد جو مضارع ہے اس کو ساکن کر دیا، اور 2 مضارع کو ساکن کرتا ہے ان، ہم نے پڑھا ہے ان 2 مضارع کو ساکن کرتا ہے. تو یہ ایک ہو گیا. ان سے اور 2 بنا لیں. یہاں لکھا ہے پڑھنے سے متعلق، تو کوئی بھی بنا سکتے ہیں، ابھی پڑھنے سے نہ بھی ہو، کوئی بھی ان کو استعمال ان کرنا ہے. تقرأ ان تقرأ ان تقرأ تقرأ ينجح، الطلاب. ان تقرأ ينجح. ہاں ان یقرأ ینجح، اگر وہ پڑھے گا تو تقرأ کامیاب ہوگا. ہاں تنجح اگر لائیں گے تو تقرا لائیں گے، اگر تو پڑھے گا تو تو کامیاب ہوگا، اگر وہ پڑھے گا تو وہ کامیاب ہوگا. جی جی تو یہ سینٹینس میکنگ کا بھی ہو گیا اپنا. کیا کیا بولے حضرت؟ کیا ان تقرأ لائیں گے تو تنجا ہاں لائیں گے؟ ہاں اگر تو پڑھے گا تو تو کامیاب ہوگا نا، ایسے. اچھا ہاں اگر وہ پڑھے گا تو وہ کامیاب ہوگا. تو ان یقرأ ینجح، ان تقرأ تنجح. یہ ترکیب، ترکیب میں کیا رہتا ہے؟ ترکیب میں سینٹینس کے ہر پارٹ کو الگ کر کے بتایا جاتا ہے کہ گرامر میں وہ کیا بن رہا ہے. لم یسافر محمود، محمود نے سفر نہیں کیا. تو لم جو ہے یہ حرف نفی ہے اور جزم، حرف نفی و جزم اس طرح بولتے ہیں، نفی و جزم، یعنی یہ نفی کے لیے بھی آتا ہے اور جزم دینے کے لیے بھی آتا ہے. نفی کے لیے مطلب یہ نیگیٹو بنا دیتا ہے، اور جزم کا مطلب مضارع کے آخر میں سکون دے دیتا ہے. یسافر، لم یسافر میں اس سینٹینس کی ترکیب چل رہی ہے، اس سینٹینس کی. تو لم ہو گیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر یسافر ہے. تو یسافر فعل مضارع مجزوم، یعنی یہ فعل ہے مضارع ہے مجزوم ہے. مجزوم کا مطلب جزم ہے اس کے آخر میں، لم کی وجہ سے سکون ہے. محمود، جو محمود ہے یہ فاعل ہے مرفوع ہے. محمود فاعل ہے مرفوع ہے. ٹھیک ہے، محمود نے سفر نہیں کیا، تو سفر نہیں کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ محمود کر رہا ہے. اس لیے محمود ہو گیا فاعل، اور فاعل کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے، یعنی اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے. تو اس کی ترکیب ہو گئی. اور ایک سینٹینس ہے ان یقرأ علی ینجح. مجزوم جیر ہوتا ہے حضرت؟ مجزوم، مجزوم کا مطلب جزم ہو اس کے آخر میں، جزم ہو، اچھا جزم، مجزوم کہتے ہیں. حرف نفی و جزم. ہاں لم جو ہے حرف نفی و جزم کا مطلب ہے، لم جب نفی آتا ہے مطلب منفی، مضارع منفی میں نفی، نفی منفی بنا دیتا ہے. ہاں منفی منفی بنا دیتا ہے اور جزم دیتا ہے لم، اس لیے اس کا اور نام ہے حرف نفی و جزم. منفی کو نفی بھی کر دیا. ہاں نفی بھی بولتے ہیں جی. ان حرف شرط ہے، شرط کا مطلب اگر کے معنی میں آتا ہے، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اسی کو انگلش میں کنڈیشن بولتے ہیں، کنڈیشن، کنڈیشنل ورڈ. تو ان حرف شرط ہے،
दो फेलों को साकिन करता है ये, इन दो फेलों को। जैसे इसी में देखिए, इन यक़रा अलीयुन यंजह, अगर अली पढ़ेगा तो कामयाब होगा। तो एक फेल है यक़रा, इसको साकिन किया है, और एक फेल है यंजह। यंजह, इसको साकिन किया है, दोनों को साकिन किया है। जी और अभी इन जो बनाए थे, हाँ अभी जो हाँ हाँ, यहाँ पे भी लास्ट है में। उसमें, इन यक़रा अलीयुन, यहाँ सेंटेंस है ऊपर। तो यक़रा फेल मुज़ारे है, मजजूम है, मजजूम है, उसके आखिर में जज़म है, सुकून है। क्यों सुकून है? इन की वजह से। अलीयुन फाइल है, अगर अली पढ़ेगा तो पढ़ने का काम कौन करेगा? अली। तो अली हो गया फाइल, और फाइल क्या होता है? मरफू होता है, यानी उसके आखिर में पेश होता है, फाइल के आखिर मरफू होता है। यंजह, यंजह वो कामयाब होगा। तो यंजह फेल है, मुजारे है, मजजूम है। क्यों मजजूम है? इन की वजह से। इन जो है इसको भी मजजूम किया, यक़रा को भी, और यंजह को भी मजजूम किया। तो इस तरह से ये दो सेंटेंस की तरकीब हो गई। आगे कुछ सेंटेंस हैं जिसकी अपने से करना है। ये दो तो इन्होंने बना के दे दी तरकीब, आगे के कुछ सेंटेंस को अपने से करना है। वो क्या है देखते हैं। नीचे नीचे लिखे हुए जुमलों की तरकीब करो। तो इसको करते हैं। लम, लम का क्या नाम बताया अभी? और हर्फ नफी व जज़म, नफी व जज़म, मनफी बनाता है और जज़म देता है लम, इसलिए उसका नाम है हर्फ नफी व जज़म। तो लम हो गया हर्फ नफी व जज़म। या अबुद क्या है? ये फेल है। फेल है, कौन सा फेल है? मुजारे। तो फेल मजदूर, मुजारे है और उसके आखिर में सुकून है, तो क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे? मजजूम बोलेंगे। फेल मुजारे मजजूम है। तो लम हर्फ नफी व जज़म, याबुद फेल मुजारे मजजूम। इब्राहिम, इब्राहिम इस्लाम ने इबादत नहीं की। तो इबादत नहीं की, तो ये नहीं कर, इबादत नहीं करने का काम किसने किया? इब्राहिम फाइल, अलैहिस्सलाम ने। तो इब्राहिम हो गया फाइल, और फाइल के आखिर में आता है पेश, तो इसको बोलते हैं मरफू। तो इब्राहिम हो गया फाइल मरफू, इब्राहिम फाइल मरफू, इस तरह मिला के बोलते हैं, फाइल मरफू। सनमन, किसकी इबादत नहीं की? बुत की इबादत नहीं की। तो बुत क्या हो गया? बुत, मफऊल, मफरूल हो गया। हाँ, मरफूल। मफूल। और मफूल क्या रहता है? उसको जबर रहता है, उसको क्या क्या बोलते हैं ग्रामर में? मंसूब। मफूल का पूरा नाम है मफूल बिही। हाँ, मफूल बिही मंसूब। ठीक है। तो इसकी तरकीब, सेंटेंस की तरकीब हो गई, लम हर्फ नफी जज़म, याबुद फेल मुज़ारे मजजूम, इब्राहिम फाइल मरफू, सनमन मफूल बिही मंसूब। ला तंजुर इला शम्सी, सूरज की तरफ मत देखो। हाँ, तो इसमें पहले लाएंगे ला। ला क्या है? ये हर्फ नहीं, और मजदूर, हर्फ नफी। नहीं बोलेंगे इसको, नहीं। हाँ? नहीं में क्या रहता है? रोका जाता है, तो ऐसा मत करो। हाँ, नफी और नहीं में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हरफे नफी में काम नहीं हुआ ये बताया जाता है, जैसे लाम याबुद, इबादत नहीं की। हाँ, और हरफे नहीं में क्या होता है? रोका जाता है कि ऐसा मत करो, इबादत मत करो। हाँ, ला तंजुर, मत देखो। हाँ, तो ये हो गया हरफे नहीं, इसमें रोका जा रहा है, किससे? देखने से। वजज़म और नहीं, हरफे नफी भी है, जज़म भी है, जज़म भी देता है ये। हरफे नहीं हो जज़म, हरफे नहीं है और जज़म है। हाँ, तंजुर ये फेल मुज़ारे मुज़ारे मजदूर, मजज़ूम। हाँ, ग्रामर में इसको मुज़ारे में ही लेते हैं, फेल मुज़ारे मजज़ूम। और उसके बाद है इला। इला का नाम आप लोगों ने पढ़ा है दुरूस के पहले हिस्से में। हरफे इला, जर, हाँ, मिन,
من فی علا الہ، اس إلى کو کیا بولتے لا ہیں؟ إلى من في ليبي. ہاں، کون سا کیا نام پڑا تھا؟ حرف جر، حرف جر ہے یہ، ہاں حرف جر، حرف جر. الشمسی، اس کو بولتے الہ حرف مفعول جر. ہاں، حرف جر کے بعد جو آتا ہے لفظ اس کو بولتے ہیں مجرور. مجرور کے مطلب اس پہ زیر آتا ہے. ہاں، تو الشمسی مجرور. ٹھیک ہے، تو اس کی ترکیب ہو گئی لا حرف نہیں و جزم، الہ تنظر پہلے مضارع مجزوم، الہ حرف جر الشمسی مجرور. اس کا دیکھیے ان تکرم استاذ کا یحبب کا، اگر تم اپنے استاذ کی عزت کرو گے، تکریم مانے عزت کرو گے، یحبب کا وہ تم سے محبت کریں گے. ہاں، اگر تم اپنے استاد کی عزت کرو گے وہ تم سے محبت کریں گے. تو ان کا کیا نام آیا تھا اوپر؟ ان کا نام آیا تھا حرف شرط. حرف شرط اگر کے معنی میں جو رہتا ہے ان، اس کو بولتے ہیں حرف شرط. شرط رہتی، اس میں کیا شرط رہتی؟ استاد محبت کریں گے، شرط کیا ہے؟ تم استاد کی عزت کرو، یہ شرط ہے، اس لیے ان کو بولتے ہیں حرف شرط. تکریم کیا ہو گیا؟ تکریم فعل مضارع مجزوم. تکریم جو ہے فعل مضارع مجزوم ہے. استاذہ کا، استاذہ ہو گیا مفعول. استاذہ کیا ہو گیا؟ مفعول. مفعول ہے. اس کی عزت کرنا ہے، تمہارے استاذ کی عزت کرنا ہے. عزت کرنے والے تم ہیں، جس کی عزت ہو رہی ہے وہ تمہارے استاذ ہیں، تو استاذ ہو گئے مفعول. مفعول بھی پورا نام رہتا ہے، اور مفعول بھی کیا رہتا ہے؟ منصوب رہتا ہے، اس کو زبر آتا ہے. تو استاذہ ہو گیا مفعول بھی منصوب. ٹھیک ہے، اور یہ کا، یہ ضمیر ہے. جو ضمیر مضاف الیہ بنے اس کو کیا بولتے ہیں؟ دو ورقات میں آیا تھا، کا ضمیر مجرور، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مجرور. ضمیر مجرور، کا ضمیر مجرور. یحبب کا یہ کیا ہے؟ فعل ہے اور مضارع ہے اور مجزوم ہے. یحبب کا کیوں مجزوم ہے؟ ان کی وجہ سے. ان دو فعل کو جزم دیتا ہے، تو ایک تکریم کو اس نے جزم دیا اور ایک یحبب کو جزم دے گا. تو یحبب فعل مضارع مجزوم ہے، کا یہاں پہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس میں اس ترکیب میں بھی جو سمجھنا ہے وہ کیا سمجھنا ہے؟ لم، لا اور ان کو سمجھنا ہے کہ یہ تینوں فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی ہیں، جیسے فاعل ابراہیم، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ یہ پڑھا ہوا ہے. مفعول کس کو کہتے ہیں؟ یہ پڑھا ہوا ہے. حرف جر کس کو کہتے ہیں؟ یہ پڑھا ہے آپ نے. اور ضمیر بھی پڑھی ہے. تو تقریباً چیزیں اس میں پڑھی ہوئی ہیں. اگر وہ ساری چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم جو سبق کا کانسیپٹ ہے جزم، مضارع کو جزم دینے کا، وہ سمجھ میں آنا چاہیے. کم سے کم اتنا سمجھ میں آنا چاہیے. تو یہاں پہ فعل مضارع مجزوم کا سبق پورا ہو جاتا ہے. آگے جو ہے فعل مضارع مرفوع ہے، اس کو یہیں رکھتے ہیں. اب ہم لوگ چلتے ہیں صرف میں. صرف میں تمرین الصرف سے پہلے، تمرین الصرف میں چونکہ ریویژن چل رہا ہے، پڑھی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے اس سے پہلے کوئی ایک کانسیپٹ نیا پڑھ کے پھر تمرین الصرف میں جائیں گے. ہم لوگوں نے اس میں فاعل، اس میں مفعول کا کانسیپٹ پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، قاتل کے معنی ہے قتل کرنے والا، ظالم کے معنی ہے ظلم کرنے والا، خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، حاکم حکومت کرنے والا، شارب پینے والا.
तो फाइलुन के वजन पर जो अल्फाज आते हैं, फाइलुन के वजन पर, उसमें काम करने वाला के माना रहता है। हाँ? तो उसमें काम करने वाला का माना रहता है, उसी को ग्रामर में इसमें फाइल कहते हैं, इसमें फाइल। और कुछ अल्फाज मफरूलन के वजन पे आते हैं, जैसे मकतूलन, मजलूमुन, मखलूकुन, माबूदुन, महकूमुन, मशरूबुन, ये सब मफरूलन के पैटर्न पे, शुरू में मीम है सबके, मफरूलन। हाँ? तो इसका माना क्या रहता है, जिस पर काम हुआ हो वो माना इसमें रहता है, जैसे कत्ल किया हुआ या जिसे कत्ल किया जाए, दोनों माना कर सकते हैं। मजलूमुन जुल्म किया हुआ या जिस पर जुल्म किया जाए, मखलूकुन पैदा किया हुआ या जिसे पैदा किया जाए, माबूदुन इबादत किया हुआ या जिसकी इबादत की जाए, महकूमुन हुकूमत किया हुआ या जिस पर हुकूमत की जाए, मशरूबुन पिया हुआ या जिसे पिया जाए। हाँ? ये दोनों हम लोगों ने पीछे डिटेल में पढ़ लिया है मिसालों के साथ। आज एक नया हम लोगों को पढ़ना है। फ़अला उसने किया, माजी है। यफ़अलु वो करता है या करेगा, मुज़ारे है। आज जो पढ़ना है वो ये पैटर्न है, मफ़अलुन, मफ़अलुन का पैटर्न है। ये नया है। इसके माने हैं काम करने की जगह या काम करने का वक्त। तो ये जो पैटर्न आता है मफ़अलुन का, ये काम की जगह को बताता है या काम के वक्त को बताता है, जगह को या वक्त को। दोनों माना इसमें रहता है, सेंटेंस के हिसाब से समझना रहता है कि काम की जगह बताई जा रही है या काम का वक्त बताया जा रहा है। ज्यादातर काम की जगह के लिए ये पैटर्न इस्तेमाल होता है, कभी कभी काम के वक्त के लिए भी आता है। इस पैटर्न का नाम है इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ। तो मिसालें लेते हैं। कतला उसने कत्ल किया, यक्तुलु वो कत्ल करता है या करेगा, इसका इसमें ज़र्फ आएगा मक्तलुन, मक्तलुन, मफ़अलुन के पैटर्न पे मक्तलुन। मक्तलुन के माने हैं कत्ल करने की जगह या कत्ल करने का वक्त। तो जहाँ कत्ल किया जाता है जिस जगह, उसको क्या बोलते हैं, मक्तल। उर्दू शायरी में मक्तल का लफ्ज बहुत मिलेगा आप लोगों को, मक्तल। तो मक्तल के माने हैं कत्ल करने की जगह, कत्ल करने का वक्त। ज़बाह उसने ज़बाह किया, यज़बहु वो ज़बाह करता है या करेगा, यज़बहु हा पे पेश है, ज़बर गलत होगा। इसमें ज़र्फ मफ़अलुन के वजन पे क्या आएगा इसका, देखिए इसमें ज़र्फ, हाँ मज़बहुन, ये जो या है मुज़ारे की, इसको हटा देना है। हाँ, उसके बाद वाले को साकिन कर देना है, बहुत आसान है, मज़बहुन। हाँ, ज़बह करने की जगह या ज़बह करने का वक्त, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं मज़बा। हाँ, तो मज़बा ये अरबी लफ्ज है, इसमें ज़र्फ है ये, ज़बह करने की जगह। हाँ, या ज़बह करने का वक्त। आबदा उसने इबादत की, याबुदु वो इबादत करता है या करेगा, इसमें ज़र्फ क्या लाएंगे, या हटा के मीम बढ़ा देंगे, मफ़अलुन के वजन पे बनाएंगे मअबदुन, मअबदुन। इबादत करने की जगह, इबादत करने का वक्त। हाँ, माबद भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हिंदू माबद, बुद्धिस्ट माबद, ईसाई माबद, इबादत गाह के माने में। हशरा उसने जमा किया, यहशुरु वो जमा करता है या करेगा, इसमें ज़र्फ क्या है, महशरुन, जमा करने की जगह या जमा करने का वक्त। तो महशर को महशर इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त इंसानों को जमा करेगा और उस जगह जमा करेगा, हशर के मैदान में, महशर। तबखा उसने पकाया, यतबखु वो पकाता है या पकाएगा, इसमें ज़र्फ क्या आएगा, मतबखुन, मतबखुन, हाँ देखिए, मतबख उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मतबखुन, पकाने की जगह या पकाने का वक्त, दोनों। हाँ, उसके बाद है जलसा वो बैठा, यजलिसु वो बैठता है या बैठेगा, इसमें ज़र्फ आएगा इसका मजलिसुन, हाँ। हाँ, इसमें ये एक बात ये याद रखनी है कि
مضارع میں اگر عین کلمہ یعنی بیچ والا حرف اگر زیر ہو اس پر تو اس میں ظرف میں بھی زیر لائیں گے، ٹھیک ہے، اور مضارع میں اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس میں ظرف میں زبر لائیں گے، زبر یا پیش ہو تو زبر لائیں گے اور زیر ہو تو زیر لائیں گے، تو زیر ہو تو زیر، زبر ہو تو زبر، یہ تو آسان ہے۔ پیش میں کیا لائیں گے؟ پیش میں زبر لائیں گے، پیش میں زبر لائیں گے، یہ یاد رکھ لینا ہے۔ باقی زیر میں زیر لائیں گے اور زبر میں زبر۔ مضارع میں بیچ میں زبر ہو تو اس میں ظرف میں بھی زبر آئے گا، مضارع میں زیر ہو تو اس میں ظرف میں زیر آئے گا، مضارع میں پیش ہو تو اس میں ظرف میں پیش آئے گا۔ تو جلس یجلسو سے آئے گا مجلسن، مجلس کے معنی ہے بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کا وقت، ہاں، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا وقت۔ نزلہ وہ اترا، ینزل وہ اترتا ہے یا اترے گا، اس میں ظرف کیا ہے؟ منزل منزلن، اترنے کی جگہ، ہاں، اترنے کی جگہ منزل یا اترنے کا وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ماضی مضارع، یہ اس میں ظرف ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اب دیکھیے دو پیٹرن آتے ہیں اس میں ظرف کے، ایک آتا ہے مفعلن، ایک آتا ہے مفعولن۔ مفعلن اور مفعولن، عین پہ زبر، عین پہ زیر۔ عین پہ زبر کب آئے گا؟ جب مضارع میں عین پہ زبر یا عین پہ پیش ہو۔ عین پہ زیر کب آئے گا؟ جب مضارع میں عین پہ زیر ہو۔ تو مثالیں لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ذبح یذبح، عین پہ زبر ہے تو کیا آئے گا اس کا؟ اس میں ظرف پیش ہے مذبحن، ہاں مذبحن آئے گا، جی۔ مذبحن، ذبح کرنے کی جگہ، ذبح کرنے کا وقت۔ طبخ یطبخ، با پہ زبر ہے تو مفعول کے وزن پہ مطبخن، پکانے کی جگہ، پکانے کا وقت۔ طعیم یطعم، یطعم، عین پہ زبر ہے تو کیا آئے گا اس میں ظرف؟ مطعمن، ہاں، تعیمہ کے معنی کھایا، یطعم کھاتا ہے یا کھائے گا، مطعمن کھانے کی جگہ، اس لیے ریسٹورینٹ کو مطعمن بولتے ہیں کیونکہ وہ کھانے کی جگہ رہتی ہے، کھانے کی جگہ، کھانے کا وقت۔ سکن یسکن، یسکن میں پیش آیا ہے تو کیا وزن آئے گا اس کا؟ مفعول آئے گا، مسکن ہاں، مسکن رہنے کی جگہ، سکن وہ رہا، یسکن وہ رہتا ہے یا رہے گا، مسکن رہنے کی جگہ۔ مسکن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو مسکن، یہاں پہ ایک حال بھی ہے اردو مسکن، رہنے کی جگہ، رہنے کا وقت۔ طلع طلوع ہوا، یطلع طلوع ہوتا ہے یا ہوگا، اس میں ظرف مطلع، مطلع ہاں، طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے کا وقت، ہاں۔ مطلع ابر آلود ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مطلع ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آیا، یعنی چاند کے طلوع ہونے کی جگہ کیا ہے؟ ابر ہے۔ طلع یطلع تو ہو گیا، دو بار کیوں آ رہا ہے؟ طبع یطبع، طبع وہ چھاپا، یطبع وہ چھاپتا ہے یا چھاپے گا، مطبع چھاپنے کی جگہ، پرنٹ کرنے کی جگہ یا چھاپنے کا وقت۔ مطبع بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، مطبع پریس، چھاپنے کی جگہ۔ صنع وہ بنایا، یصنع وہ بناتا ہے یا بنائے گا، مصنع ہاں، مصنع بنانے کی جگہ۔ کارخانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی، کارخانہ، مصنع، ہاں، بنانے کا وقت، بنانے کی جگہ۔ دخلا وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، اس میں ظرف کیا آئے گا؟ مدخل، داخل ہونے کی جگہ یا داخل ہونے کا وقت۔ تو انٹرنس کے لیے بھی مدخل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، داخل ہونے کی جو بھی جگہ رہتی ہے بلڈنگ میں، گھر میں، اس کے لیے مدخل کا لفظ آتا ہے۔ خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، نکلے گا، اس میں ظرف کیا آئے گا؟ مخرجن، نکلنے کی جگہ، باہر نکلنے کی جگہ، باہر نکلنے کا۔ ایگزٹ کے لیے مخرج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں یا ہالوں میں عربی میں اگر لکھا ہو تو مخرج لکھا ہوا رہتا ہے، نکلنے کی جگہ، ایگزٹ۔ نزل ینزل، یہ آ گیا پیچھے، منزل اترنے کی، اترنے کا وقت۔ تو ینزل زیر ہے تو مفعول کے پیٹرن پہ آئے گا۔ جلس یجلس زیر ہے، مجلس بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا وقت، ہاں۔
सजदा यसजुदु, जीम पे क्या है, पेश है, आना क्या चाहिए, मस्जदुन आना चाहिए, लेकिन मस्जिदुन इस्तेमाल नहीं करते हैं अरब वाले, मस्जिदुन इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर के एतबार से क्या होना चाहिए था, रूल के एतबार से, जीम पे पेश है मस्जिद तो पेश है तो उसका पैटर्न क्या बताया, मफआलुन, जबर बताया है ना। तो मस्जिदुन आना चाहिए था, लेकिन अरब के लोगों ने जेर के साथ इसको इस्तेमाल किया है, इसीलिए जबर के साथ पढ़ना ये गलत हो जाएगा, जेर के साथ ही पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा मस्जिदुन। सजदा करने की जगह या सजदा करने का वक्त। गरबा या गरूबु, गरबा व गरूबा तो होना चाहिए मगरबुन, मगरबुन होना चाहिए, लेकिन अरब के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं मगरिबुन। ग्रामर के एतबार से मगरबुन होना चाहिए, मगर जबान वाले अरब वाले मगरिबुन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मगरिबुन ही सही है। गुरूब होने की जगह मगरिब या गुरूब होने का वक्त। हाँ, तो ये हम लोगों ने पढ़ा इसमें ज़र्फ। तो अब तक आ गए इसमें फाइल, फाइलुन करने वाला, जैसे कातिलुन कत्ल करने वाला। इसमें मफरूल, मफरूलुन इसका पैटर्न है किया हुआ या जिस पर काम किया जाए, जैसे मकतूलुन कत्ल किया हुआ या जिसको कत्ल किया जाए। आज पढ़ा इसमें ज़र्फ, मफआलुन, लाइट बंद क्यों नहीं हुआ रे? जी म्यूट कर दीजिए। इसमें ज़र्फ मफआलुन मफइलुन दो पैटर्न है, काम करने की जगह, काम करने का वक्त, जैसे मक्तलुन कत्ल करने की जगह, कत्ल करने का वक्त। ये तीन हम लोग पढ़ लिए। अब जो है कुछ 7-8 मिनट बचे हुए हैं, उसमें थोड़ा सा तमरीन सर्फ पढ़ लेते हैं। बैक कीजिए हजरत, बैक कीजिए थोड़ा सा, जो अभी था। अभी जो था वो ये वाला था। जी जी बैक कीजिए। फोटो लेना है क्या, ये मैं भेज दूंगा। नहीं आ रहा, ले लिए? नहीं आ रहा, अरे अरे स्क्रीन नहीं अच्छा आ एक मिनट, हाँ वो स्क्रीन शेयर। जी आया, आ जी गया जी, ले लीजिए शॉट। इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें ज़र्फ। तीन हो गए। पीछे चले जी जी। जी। तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा तमरीन सर्फ। वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए अपना। तमरीन सर्फ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माजी का चल रहा था अभी। सबक नंबर 4 कल हुआ था, सबक नंबर 4 की मश्क बाकी थी। कहाँ से बाकी थी, यहाँ से बाकी थी। माजी के दूसरे हर्फ की हरकत का ख्याल करते हुए पढ़ो, सेगे और माने बताओ। बहुत आसान है। सजदना क्या माने होंगे, सजदा हर्फ की हरकत सजदना ख्याल करते हुए और हाँ माने, सजदा किया, हमने सजदा किया। हमने सजदा किया। हाँ, इतनी देर से पहुंच रहे। सजदना हमने सजदा किया। शरीबतुन्ना तुम सब औरतों ने तुम सब पानी औरतों पिया। ने पानी तुम पिया। सब, तुम सब तुन्ना है ना, तुम जी सब औरतों ने पानी पिया। पानी पिया जरूरी नहीं है, कुछ भी पिया। तुम सब औरतों ने पिया। करूबना, करूबा माने करीब होना, करूबना। उन सब औरतें करीब हुई। वो सब औरतें करीब हुई। आलिमू, अलीमू, अलीमा माने जानना। उन सब मर्दों ने जाना। उन सब वो मर्दों सब ने मर्द हैं। जाना, वो सब मर्दों ने जाना, उन सब मर्दों ने जाना। अबदत, अबदा इबादत करना, अबदत वो इबादत, इबादत कर नहीं, उसने इबादत की।
ہاں اسے ایک عورت نے عبادت کی. واحد مؤنث غائب ہے. لبستم لبسا مانے پہننا. لبستم فالتم ہاں جمع مذکر حاضر ہے. ہاں وہ تم سب مرد تم سب مرد لبستم ہاں مانا کیا ہے؟ پہننا پہنے. تم سب مردوں نے پہنا. تم سب مردوں نے پہنا. ٹھیک ہے. جی فتحتی فتحتی کھولنا. تم سے عورت نے کہا نہیں تی ہے نا تی. واحد مؤنث حاضر ہے. ہاں واحد مؤنث حاضر ہے. تو تو ایک ایک عورت نے وہ ایک کھولا. عورت بولا. عورت نے بولا. شریبو تم سب تم نے مردوں پیا نے پیا. تم سے ان سب مردوں مردوں سب نے مردوں نے پیا. ہاں ان سب مردوں نے پیا. کتب تم ہے تم میں جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر ہے. ہاں کیا مانا ہوگا؟ کتبہ مانے لکھنا. تو کتب تم تم سب سب مردوں نے تو لکھا. لکھا. تم سب مردوں نے لکھا. علم تن علمہ جاننا. تننا ہے تننا. تو تم سب کیا عورتوں نے جانا. تم سب ہاں عورتوں نے جانا. بہت صحیح بہت صحیح. تم سب عورتوں نے جانا. جہیلا جہیلا مانے جاہل ہونا. نہیں جاننا. جاہل ہونا ان پڑھ ہونا. وہ ایک ان پڑھ ہے. وہ ایک مرد جاہل ہوا. وہ ایک مرد یہ جاہل مرد ہوا. یہ مذکر ہے. ہاں مذکر ہے. جہیلا کچھ لگا ہوا نہ ہو تو یہ واحد مذکر غائب رہتا ہے. لبیستا لبیسا پہننا. لبیستا تا لگا ہوا ہے اس میں تا. تو کیا ہوگا یہ؟ اس کا معنی پہننا پہننا کپڑا پہننا. اچھا مؤنث کا ہے یہ. ہاں مؤنث ہے. صحیح بات مؤنث ہے. اور وہ کیا ہے عورت مؤنث؟ ہاں پہنی. دو ہے. مثنیٰ دو بھی ہے. تم دو پہنی. غائب غائب ہے یہ. ان دو عورتوں نے ان پہنا. دو ہاں لبیستا. یہ بھی وہی ہے. عورتوں نے. بعودتا تا ہے یہ بھی. اب بعودہ مانے دور ہونا. بعودتا اور تم دو دور ہوئی. نہیں نہیں ان دو وہ دو. ہاں وہ دو عورتیں وہ دو عورتیں دور ہوئی. دور ہوئی. جلس نا والا تو بہت آسان رہتا ہے. نا نون علی زبر ہم نا. سب بیٹھے. بیٹھا. ہم بیٹھے. ہاں نا میں ہم آ جاتا ہے. نا ہم سب بیٹھے. بیٹھے. سمع اس میں الف بڑھا دیا گیا ہے. سمع سمع. یہ کس میں رہتا ہے؟ مثنیٰ مذکر غائب. مثنیٰ مذکر غائب ہے. فعل فعلا فعلا ہے. سمع ان وہ دو مرد بیٹھے. نہیں وہ اللہ سمع مطلب سننا سمع سننا. وہ دو سننا. مرد. تو وہ دونوں سنی. ہاں وہ دونوں مرد سنے. چلے ماشاء اللہ یہ والی اچھا وہ تمرین دونوں ہو مرد گئی سنے. اپنی. ہاں یہ والی ہو گئی ہے. اسی پہ رہنے دیتے ہیں. ابھی ایک تمرین اور ہے اس میں. وہ کل کر لیں گے.